حقیقت تک پہنچا سکے. کیا ہوں بھائی، میری کیا اوقات ہے. یعنی مخلوق عدم کا نام ہے، بس عدم اس کی اصل ہے، اور اس کو رب نے ایک ظہور عطا کر دیا. وجود تو صوفیہ کرام صرف خدا کا مانتے، مخلوق کا وجود نہیں مانتے. کہتے وحدت الوجود، وجود تو ایک ہی ہے بس، باقی مخلوق کا وجود نہیں ہے. بلکہ اس موجود حقیقی نے ایک عدم کو ظہور کا لباس پہنا دیا اپنے کرم سے، ربوبیت سے پال رہا ہے، تخلیق کی صفت سے خلق کیا، حی و قیوم ہے، زندگی دی، قائم بھی رکھا ہوا ہے. یعنی اپنی صفات اس میں ظاہر کر رہا ہے. جیسے سایہ روشنی سے بنتا ہے، اگر کوئی بیچ میں واسطہ آ جائے تو سائے کی کیا حقیقت ہوئی؟ سائے کا وجود ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن سائے کا وجود تو ہوتا ہے، نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. اس سے اور واضح مثال آئینے میں آپ کا عکس ہے. کیا آئینے میں آپ ہوتے ہیں؟ جب آپ آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو کیا آئینے میں آپ ہوتے ہیں؟ آپ نہیں ہوتے. تو پھر کون ہوتا ہے اگر آپ نہیں ہوتے؟ تو آئینے میں آپ نہیں ہوتے، لیکن کوئی غیر بھی نہیں ہوتا، آپ ہی کا عکس ہوتا ہے. تو اس پوری کائنات میں حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے صوفیہ کرام کے مطابق تو کوئی غیر ہے ہی نہیں. سرے سے وجود کے اعتبار سے کوئی غیر نہیں ہے. اس کائنات میں کوئی غیر نہیں ہے. کائنات تو اللہ کی مخلوق ہے. جب کائنات نہیں تھی تو وہ تھا. ٹھیک ہے، کائنات حادثہ عارضی ہے، پیدا ہوئی اور فانی ہے. یہ اپنی حقیقت پہ قائم ہے. اس کو کبھی بھی وجود حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا. کائنات کو اس کو وجود عارضی ہی ہے ہمیشہ، چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال رہے، ہمیشہ رہے. عارضی وجود ہے اس کا، وجود حادث ہے اس کا. پہلے نہیں تھا، اب ہوا، چاہے ہمیشہ رہے. ہے حادث، ہے عارضی، مستقل نہیں ہے، غیر مستقل ہے. تو جو غیر مستقل ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اس کے لیے صوفیہ کرام ظہور اور ثبوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مخلوق ظاہر ہوئی اور مخلوق کا کچھ ثبوت ملا ہمیں. یہ ثابت بھی ہے کیونکہ حی و قیوم نے جس کو بنایا نا، تو اس کی تخلیق کا اثر اس میں اتنا آیا کہ یہ عدم بھی قائم ہو گیا. ظہور کے ساتھ ساتھ اس کو ثبوت بھی حاصل ہو گیا. اس کے بنانے کی وجہ سے یہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اس کے قائم رکھنے کی وجہ سے یہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. حالانکہ ہمیشہ رہنا تو رب کی صفت ہے. وہ رہنا صفت ہے، یہ رکھا جائے گا، یہ رہے گا نہیں. مخلوق خود سے نہیں رہے گی ہمیشہ، اس کو رکھا جائے گا. تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. کام کرنی نا، اس پر کام ہو رہا ہے، مفعول مخلوق پر. تو وجود کیا ہے اصل میں رب تعالیٰ ہے، اور اس کے مخلوق جو ہے اس کا وجود نہیں ہے. وجود کے علاوہ، وجود سے ہٹ کر یہ ثبوت اور ظہور ہے. اس کو ثبوت و ظہور کہا جاتا ہے صوفیہ کی زبان میں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں وحدت الوجود، وجود کا ایک ہونا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ایک نہیں، اس کے کروڑوں ٹکڑے ہو سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس سے تشبیہ نہیں، اشارہ نہیں کیا جا سکتا، منع کرتے ہیں بزرگ اس سے. اللہ بس وہ یکتا اور تنہا ہے.
یکتا اور تنہا بلا تشبیہ بلا مثال، اس کی کوئی تشبیہ، کوئی مثال، کوئی ہم اللہ، کوئی ہم مثل، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کف نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی اس جیسا نہیں۔ آنسو میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں،